برکت والی رات سے
مراد کون سی رات ہے؟ یہ رات لیلۃ برات، یہ شب قدر کی رات، اس رات کو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس کو اس رات میں اتارا ہے، اور پھر آگے محبوب علیہ السلام پر آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ بعد میں لوح محفوظ سے اس رات کو اتار دیا گیا تھا، تو پھر فرمایا کیا امر حکیم، یعنی کہ اس کے اندر ہم ہر احکامات جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ آگے والد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس رات کو فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ فرمایا اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں کہ کتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے آدمیوں کو موت واقعہ ہونی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور مغفرت کا عام اعلان ہے، مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لیلۃ المبارکہ، یعنی یہ شب قدر جو ہے یہ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے، شب برات اسے کہتے ہیں، یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات کو رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس رات کو اللہ کی عبادت کی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نوافل پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے اولیاءوں کو لغزشوں کو یاد کر کے استغفار کرنا یہ بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ بھی طریقہ مکمل سنت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو حضور پاک علیہ السلام قبرستان بھی تشریف دیں گے، اور وہاں قبرستان میں جا کر اپنے اہل و اقربا کے لیے یعنی دعائیں مغفرت کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اور پھر یعنی اپنے قبرستانوں کے اندر قبرستان تک جایا جائے، اور وہاں پہ قبرستان میں ایک تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اپنے اقربا جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ اپنی قبر حشر کو بھی یاد رکھو، اپنی موت کو بھی یاد رکھو، کہ یہ قبروں والوں کو دیکھو، قبرستان والوں کو دیکھو، قبرستان والوں کو دیکھو، ہر قسم کا آپ کو آدمی وہاں پہ تمہیں ملے گا، بڑے سے بڑا جاگیردار بھی تمہیں وہاں ملے گا، بڑے سے بڑا تاجر بھی تمہیں وہاں ملے گا، بڑے سے بڑی جائیدادوں والا بھی تمہیں وہاں ملے گا، بڑوں سے بڑے عہدوں والے بھی تمہیں وہاں ملیں گے، مگر آخر انجام کیا ہے کہ آنا ہے قبر میں، مٹی کے نیچے آنا ہے۔ تو یعنی ایک ہی اس قبرستان کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قبر حشر کو بھی یاد رکھنا، ہونے کی ضرورت پڑے گی، دونوں وہاں کامیاب بالکل کامیاب۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس رات کو اللہ جل جلالہ اما نوالہ جو ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، رات کب شروع ہو جاتی ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات کو رب کائنات آسمان دنیا سے کیا مراد؟ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 آسمان بنائے، ہمیں ایک کرواتا ہے۔
قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ نے خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان، 7 آسمان بنائے ہیں۔ تو سب سے نیچے والا جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس آسمان پر حضور اللہ جل شانہ تشریف لا کر فرمایا اعلان فرماتے ہیں، خود اعلان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہے کوئی گناہوں کی بخشش جانے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بیماریاں دور کرانے والا میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کے اندر فراخی جانے والا میں اس کے رزق کے اندر فراخی کروں، ہے کوئی پریشانیاں دور کرانے والا کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، کوئی دنیا کی حاجت ہے وہ حاجت آؤ پیش کرو میں تمہاری حاجتوں کو پورا کر دوں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں فرمایا جو خوش قسمت ہیں، جو خوش قسمت ہیں وہ تو اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، چاہے نوافل پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے ذکر اذکار کریں، اپنی لغزشوں کو قطعوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، رزق مانگنے والوں کی رزق میں فراخی کرتے ہیں، کشادگی کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرانے والوں کے لیے پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اللہ جل شانہ سے گناہ معاف کروانے والوں کے لیے جو گناہ معاف کرواتا اللہ سے معافی مانگتا ہے اس کے اللہ گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں دنیا کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بارش ہے پھر بھی ایک کام کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے، آندھی ہے طوفان ہے پھر بھی ایک کام کرنے والا کام کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ پکار رہے ہیں آؤ کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ کوئی لینے والا ہے تو، مگر میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم لوگ جو ہیں غفلت کے اندر یہ وقت بھی گزار دیتے ہیں۔ وہ کریم اللہ وہ رحیم اللہ پکار کے آوازیں دے دے کر کہہ رہے ہیں، آوازیں دے دے کر کہہ رہے ہیں، آوازیں دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی تمہاری حاجت ہو، حالانکہ وہ تو علیم کی ذات صدور علیم کی ذات صدور، علیم کہتے ہیں جاننے کو، ذات کہتے ہیں یعنی بھیدوں کو، صدور یعنی سینے کو، وہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے۔ پھر بھی مگر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرا مانگنا مجھے بڑا معاف ہوا، جب مجھ سے مانگتا ہے مجھے تجھ سے بڑا پیار آیا تو مجھ سے مانگ پکار استجب لکم، میں تیری پکار کو سنوں، یا مانگو مجھ سے میں تجھے دوں گا۔ میرے عزیز میرے دوستوں اللہ وہ ذات ہے کہ جو حکم دیتی ہے اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، جو حکم فرما دیا وہ حق کا سچ ہے، یعنی جو فرما دیا ایسا میں کروں گا تو اللہ ایسا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے کوئی وڈیرے نہیں ہے کہ کہہ دیا کہ یہ کریں گے پھر کیا نہیں، یہ دنیا کے وڈیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو حکم کہہ دیا کہ یہ کریں گے وہ کر کے کرتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ یعنی نومان کی 14ویں رات 15ویں رات 14واں تاریخ آگے جو رات آتی ہے وہ 15ویں رات، اس رات کو آسمان دنیا پر آ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبریاں دی ہیں، گناہوں کی بخشش کی، بیماریوں کی شفا کی، روزی میں فراخی کی، یہ ساری خوشخبریاں جہاں دی ہیں وہاں پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک
فرمایا کہ کئی وقت ایسے ہیں ان کی اس رات کو بھی بخشش نہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی؟ آگے والا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا پہلے نمبر پہ مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے. مشرک کی بھی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ کا اعلان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا میرا قانون واضح ہے، فرمایا مشرک کو کبھی بھی میں معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا معاف کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کبیرہ گناہ ہے، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ مشرک ہے. اور دوسرا آدمی کون ہے؟ مشرک کی سمجھ آ گئی. مشرک وہ جو اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرے. ذات کے اندر شریک کرنا کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے. یا اللہ کی بیوی ہے، یا اللہ کے بچے ہیں، یا اللہ کا قبیلہ ہے. یہ وہ ایسی باتیں کرنا ہے ذات کے اندر اور صفات کے اندر جتنے یعنی اللہ جل شانہ کے صفاتی ذات ہیں، ان کے صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا کہ یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ کوئی کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو اس آدمی کو مشرک کہتے ہیں. دوسرا آدمی کون جس کی اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا کینہ، دل کے اندر کینہ رکھنے والا آدمی ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. اب ہر ایک نے اپنے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے. کینہ، حسد، بغض، کینہ یعنی یہ ہمارے دل کے اندر تو نہیں. اگر ہے تو صرف دل سے اللہ سے معافی مانگی، توبہ. تیسرا آدمی کون جس کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا ناحق قتل کرنے والا. ناحق قتل کرنے والا آدمی جو ہے اس سے بھی یعنی بخشش اس مبارک رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی. قتل مومنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا جانتے بوجھتے ہوئے بھی، فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ اعلان ہو چکا، یعنی قرآن کے اندر وضاحت کر دی گئی جو بغیر کسی وجہ سے کر کے کسی مومن کو قتل کرے گا. آج چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. وہ ٹکے تو یہاں رہتے ہیں، وہ پیسے تو یہاں رہتا ہے، آگے جہنم. میرے عزیزوں میرے دوستوں کا ہر سفارت کیا خدا کی خدمت میں کہ یہ دنیا عارضی، دنیا کی ساری نعمتیں عارضی، دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب عارضی. دنیا کی یہ زندگی عارضی، آخرت کی زندگی ابدی دائمی، آخرت کی نعمتیں دائمی. یہاں جتنا مرضی رہے، میں نے یہ بیان کیا کہ ایسی امتیں بھی گزری ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے 1500 سال کی زندگی گزاری ہے دنیا میں. 300 سال 400 سال میں تو اچھا کہنا جاتا ہے کہ بچہ 700 سال 800 سال کا جوان ہوتا ہے، 900 سال 1000 سال کا جو ہے وہ بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور 1300 سال 1400 سال کا یہ بوڑھا 950 سال بعد اللہ کے پیارے نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. 950 سال لوگ اتنے مسلمان ہوئے، ان کو ماننے والے کتنے ہوئے؟
950 سال کی محنت ہے اور 80 یا 82 آدمی ماننے والے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جنہوں نے 1500 سال میں دنیا کے اندر گزارے وہ بھی آپ کو جو آج اس دور کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال یہ 100 سال سے عرب میں ہو گیا آگے تو پھر بھی اور یہ جوانی آرزی یہ شکل و صورت خوبصورتی یہ آرزی یہ مال کا سوال عارضی طور پر فرمایا کہ جو صدقہ خیرات کرنا ہے جو اپنی صحت کے ایام ان ایام میں یہ صدقہ خیرات آخری وقت میں جس وقت روح برباد کرنے والی ہوتی ہے تو فرمایا اس وقت تو مال بزرگ کا ہو جاتا صرف 1/3 اس وقت وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا اس وقت. کیوں؟ اب یہ مال منتقل ہو گیا اب اس کے وارث آنے ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ حق قتل کرنے والے کو اس کی بھی بخشش اس مبارک رات کے بعد جب یعنی عام اعلان ہو رہا ہوتا ہے بخشش کا تو اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ قطع رحمی کرنے والا تعلقات کو توڑنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو دوسروں کے تعلقات توڑتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑ دو ہوئے تھے حقوق سے تجھے محروم کرے تو اس کا حق ادا کر تو اس کا حق ادا کر. تو عرض کر رہا تھا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی. اور 5واں آدمی جس کی اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے تکبر کرنے والا. تکبر گمان غرور مال پر اپنے عہدے پر اپنے جائیداد پر اتنا گمان تکبر کر کے دوسرے کو بدلے ہی نہ چلا. اس رات کو اس آدمی کی جو تکبر کرنے والا ہے اس کی یہ بخشش نہیں ہوگی. اور اس سے آگے چھٹا آدمی کون ہے جس کی اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ والدین کا نافرمان والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان باپ کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا پر آیا جس کا باپ راضی اس کے رب نے فرمایا میں رب جس کا باپ ناراض اس سے میں اور ماں کے گھروں میں اللہ نے جنت جنت تمہارے ماں کے گھر میں. تو ماں باپ کو جو نافرمان ہے اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور 7واں آدمی کو جس کی بخشش نہیں ہوتی 7واں آدمی شراب پینے والا. ایک روایت میں ادائی بھی شراب پینے اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی. تو میرے عزیز و میرے دوستوں آپ ان ساری پہلا مشرک دوسرا گینا پرور تیسرا ناحق قتل کرنے والا چوتھا سلالہمی قطعرحمی کرنے والا 5واں متکبر یعنی تکبر کرنے والا 6واں ماں باپ کا نافرمان اور 7واں شراب پینے والا. دیکھیں کہ ان بیماریوں کے اندر ہم تو مبتلا نہیں کہیں ہمارے دل میں بھی تو ہمارے دل میں بھی تو پینا حسد مغل دینا یہ تو نہیں ہے کہیں ہم اللہ کی ذات سے باہر میں شرک تو نہیں کر رہے کہیں ہم نے کسی کو دکھ تکلیف تو نہیں دیا. اگر کوئی ایسی بات ہے
انجانی میں، نہ سمجھی میں، نہ علمی میں اگر یہ تو بات ہو گئی ہے تو آج میرے عزیز و میرے دوستوں موقع آیا. کون سا موقع ہے؟ کہ اللہ سے معافی مانگی. سر کے دل سے جب انسان سب کے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ اس کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ اس کے گناہ، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کے معاف. تو میرے دوستوں اللہ جل جلالہ ہوا من والوں سے دعا ہے اللہ رب العزت کی ساری بیماریوں سے ہم سب کو اپنے پیارے بابو علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیماریوں، مردوں عورتوں بچوں بچیوں سب کو اللہ جل جلالہ بچائے ان بیماریوں سے، حفاظت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو مانگنے والا بڑا محبوب، جیسے کہ ایسے رد کرتا ہے تو آپ صاحب کی خدمت میں کہ دنیا کی کسی وجہ سے رات کو تو ناراض تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہو، اللہ خوش ہو، اور اللہ جل جلالہ یعنی ساری مخلوق کو جتنا وہ مانگ رہے ہیں اتنا ادا کر کے تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی. جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈبو کے باہر نکالے تو سوئی کے ساتھ پانی جتنا آتا ہے فرمایا اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا. کتنا مانگنا چاہیے؟ جتنی ضرورت ہے اس کو. کب مانگنا چاہیے؟ اس وقت دروازے کھولتے ہیں، اس وقت جو ہے خزانے کھولتے ہیں، فرمایا 24 گھنٹے ہوتے ہیں. صبح کو مانگو، دوپہر کو مانگو، شام کو مانگو، رات کو مانگو، تنہائی میں مانگو، جس طریقے سے اندھیرے میں مانگو، آندھی میں مانگو، دکان میں مانگو، اللہ تعالیٰ تو میرے عزیز میرے دوستوں اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق فراہم فرمائے کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کرنے والے. اللہ کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کیا رحم ہے؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا ایک حبشی جو ہے کسی باغ کے اندر مزدوری کر رہا ہے، اتنی دیر میں اس کا کھانا آیا، اس مزدور کا کیا ہوا؟ کھانا آیا. تو جب اس کا کھانا آیا تو ساتھ ہی ایک کتا بھی اس کے پاس آ کر کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا. اس نے جب کتے کو دیکھا، کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دیا. کتا وہ کھا کے پھر اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس نے دوسری روٹی ڈال دیا. کتا دوسری روٹی کھا کے پھر اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس نے تیسری بھی روٹی ڈال دی. کتے کو تیسری روٹی ڈال دیا. میرے دل میں دوستوں تینوں روٹیاں جب دیکھ رہے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس حبشی غلام سے کہ تیرا کھانا کتنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے سوال کو دیکھ تو لیا ہے کتنے کھانا آتا ہے. میں یہ تیرا کھانا 3 روٹیاں آتی ہیں، تینوں کو تینوں جو ہے کتے کو ڈال دیا. میں یہاں پہ کتے اکثر نہیں آتے، کتے یہاں نہیں آتے، یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے اور بہت زیادہ بھوکا تھا. میں نے ایک روٹی اس کو ڈالی ہے، شاید اس کی بھوک جو ہے وہ مر جائے، ختم ہو جائے. تو اس نے میری طرف پھر دیکھا تو میں نے کہا اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، تو میں نے دوسری روٹی ڈال دی. پھر جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا تو روزانہ 3 روٹیاں کھاتا ہے، آج اگر نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے یہ. میں نے 3 روٹیاں اس کو ڈال
بے عجیب میرے دوستوں اللہ جل شانہ نے یعنی اتنا کرم فرمایا اسے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہتے ہیں کہ عبداللہ تو کیا کہتا ہے کہ تمہیں لوگ بہت سنی کہتے ہیں بہت تو سخاوت کرتا ہے تیرے سے تجھے حقیقی غلام علی کر گیا کہ اپنے حصے کی ساری روٹی کتے کو ڈال دیا اور اللہ سے اب وہ باغ جو تھا باغ کے مالک کے پاس حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاتے اس باغ کی قیمت پوچھی باغ کے مالک نے اس قیمت بتائی باغ کے اندر جو کچھ بھی تھا سارا سامان جو جانور جو کچھ بھی تھا وہ سارا ان کی قیمت پوچھی ان کی قیمت پوچھ کے ان کو قیمت وہ ادا کر کے ان کی وہ قیمت ادا کر کے واپس اس غلام کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ واپس آ کے فرمایا کہ یہ باغ تمہیں مبارک اس باغ کے اندر جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا تجھے مبارک ہو یعنی تیری اس قربانی پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعام سمجھ اور یہ دے بے عزیز میرے دوستوں ہم نے دوسروں کو رلانا سیکھا ہے کبھی کسی کے آنسو پوچھنے نہیں سیکھے کسی کو دکھ دینا سیکھا ہے کسی کو دکھ بانٹنا نہیں سیکھے کسی کو بھوک دینا سیکھا ہے کسی کو بھوک مٹانا نہیں سیکھا کسی کو تکلیف دینا سیکھتے ہیں جانتے ہیں دھکا دینا جانتے ہیں گرے ہوئے کو اٹھانا نہیں سیکھا بے عزیز میرے دوستوں پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے صرف اس کے ساتھ جانا پھرنا آگے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف چلا پھرا اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا فرمایا اللہ اس آدمی کے درمیان 3 خندقیں حال کر دیتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کو اس آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں جو ایک مسلمان کی شرعی حاجت کے لیے میں اس کے ساتھ جاتا آگے رمضان المبارک کو مہینہ آ رہا ہے عرض کر رہا تھا اس مبارک رات کو جمعرات کو یعنی رات کو جتنا ہو سکے جاگا جائے اور صبح کو آگے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا جائے خرافات سے بچنا چاہیے اس رات کو آتش بازیاں پٹاخے بازیاں یہ وہ پٹاخ شور شرابہ اور یہ سارا یہ غیر شرعی کام ہے ان سے بچنا ہے جو آدمی جو والدین اپنے بچے کو پیسے دے گا جہاں تو پٹاخے خرید لے جہاں تجھے خرافات خرید لے یہ بتا وہ بھی وہ گناہ کے اندر ہو سکے ہے وہ بھی گناہ کے اندر برابر میں شریک ہوگا اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یعنی سارے نیکیوں کو پھیلانا ہے برائیوں سے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے کیا کرنا ہے دوسروں کو بچانا ہے تو گزارش جتنا زیادہ ہو سکے اس رات کو اللہ کی یاد میں وقت گزارا جائے اور آگے روزہ رکھا جائے یہ باتیں گھر کے اندر بھی اپنے گھر والوں کو بچیوں کو بچیوں کو چھوٹے بچے جو ہیں ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی جائے تاکہ ان کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی یہ کرنے والے ہو جائیں وہ آپ کے آج شعبان کی 10 تاریخ